کنسٹیچوئنسی مزن یہ ساری کھوت خوش آس کہ میں نیشنل کانفرنس گیس بیس زندہ یا دمال ہاز پورس مزر سکینہ ہی تو جموں کشمیر منسٹر مہرش گوڑ اللہ تعالیٰ سے مہربانی تم پر دور آباد کے مقدس مہربانی اکس جوان سن اکس بزرگ سن اکس ماجیز اکس بیٹیز سب محنت یس محنت تو پتن 6 ورین کرو اور تم پر گۄڈنیتھ پننس قائد جناب عمر عبداللہ صاحب شکر گزار میرے چھن الفاظ کہ یمو مے پہ یوتا بھروس کور یمو نور آباد کے لکن سب مانگ سب دیرین مانگ یس تو الیکشن میں جلسس میں دنیو گڈی مرگس میں پنس لیڈرز بروٹ کن تراو مرحوم شہید ولی محمد ایٹو صاحب کی اس 31ویں برسی پہ میں اعلان کرتی ہوں کہ کلگام سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کو ہم ایسوسیٹ کریں گے اننت ناگ جنرل میڈیکل ہاسپٹل کے ساتھ کہ اب ماس لیڈر جموں کشمیر وہ واحد سکینہ ایٹو صاحبہ بہت بڑی لیڈر ساؤتھ کشمیر کی جس پہ ہم سب کو فخر ہے مجھے فخر ہے جو ہمارے یہاں آنریبل ایم ایل ایز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی فخر ہے ہم سب کو فخر ہے ایک عورت ہو کے کس طریقے سے نیشنل کانفرنس کے جھنڈے کو بلند کیا اور نیشنل کانفرنس کے جھنڈے کو اس مقام تک پہنچایا کہ یہاں پر آپ کے مسئلے اور مسئلے کی ترجمانی کرنے کے لیے میڈم سکینہ ایٹو خود آپ کی ایک وکیل بن کے اسمبلی پہنچی ہے. بالکل ریجیکٹ تمن رود کن جائے وجود باقی کی وون تم یسان غلط فہمی پید کرن سنس سرکارس متعلق عمر صبس متعلق اس سارنی متعلق ہے یہ ہسا غلط کر یہ ہسا غلط کر تحقیق تہ کران تصدیق تہ کن جائے کران ہنگ تو منگ کت من چاہے کھانا چیز گومت تہ چاہے گھنے تہ مگر ات تہ ہوش کر ان کو شردھانجلی دینے کے لیے میرے بزرگوں میرے دوستوں کہتے ہیں کہ شہیدوں کی سمادھی پر ہر برس لگیں گے میلے وطن پر مٹنے والوں کا یہی آخری نشان ہوگا. آج ہم سب ایٹو صاحب تھے تو ایک پولیٹیکل لیڈر لیکن جتنا میں نے ان کو جانا ان کے بارے میں کیونکہ میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ اس میں سیاست میں نہیں آیا تھا اور 18 مارچ 1994 میں جب ان کی شہادت ہوئی وہ دن جب جموں میں تھا اس میں نوکری کرتا تھا ملازم تھا ہم نے بھی اخباروں میں پڑھا تھا اور خبروں میں سنا تھا لیکن جب ان کے بارے میں نے جانا اور جو سنا وہ ایک پولیٹیشین کم تھے آپ لوگوں سے بھی مل کے اور یہاں کے عوام یہاں کے لوگوں سے مل کے خوشی ہوئی اور جو لوگوں کے اندر جو جوش اور جذبہ جنون میں نے دیکھا میڈم سکینہ جی کے لیے اور ان کے فادر کے لیے یہ قابل تعریف ہے اور یہیں سے پتہ لگتا ہے کہ ایٹو صاحب کتنا زمین سے جڑے ہوئے تھے اور آج میڈم سکینہ جی بھی یہ کتنی لوگوں سے جڑی ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں کتنا پیار ہے. جتنی ان کی آواز تاڑیوں سے آ رہی تھی اتنی کبھی جلسوں میں نعروں سے نہیں آتی جو یہاں تاڑیوں سے آ رہی تھی. یہ چیزوں سے بڑا کچھ دل کو ایک سکون ملتا ہے اور مجھے مادھیم سے بھی آپ سے بھی یہی کہیں گے کہ نیشنل کانفرنس کی سرکار بنے ہوئے یہ عمر عبداللہ سرکار بنے ہوئے ہمارے قائد ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کی ڈائریکشن میں ہم سے جتنا بن پا رہا ہے ہم کر رہے ہیں اور آپ سے بھی اور عوام سے یہی کہیں گے کہ نیشنل کانفرنس کی عمر عبداللہ سرکار پر ساتھ دیجیے کیونکہ ہمارا سب سے بڑی پریارٹی پہلے جو ہے وہ جموں کشمیر کو اسٹیٹ کا درجہ واپس دلانا اور جو ہماری زمینیں اور ہمارے روزگار جو بچوں کے ہیں ان کو محفوظ کرانا جو اسپیشل اسٹیٹس ہمارا اس کے لیے ہماری جدوجہد رہے گی اور لڑتے رہیں گے. جو وعدہ اپنے مینیفیسٹو میں کیا ہوا ہے جو ایک لفظ
कोमा और फुल स्टॉप के साथ जो कहा हुआ है, एक एक वादा हम पूरा करेंगे, लेकिन थोड़ा हमें वक्त दीजिए, क्योंकि हमें नौजवानों के रोजगार का भी दर्द है, हमें अपनी बहनों का भी दर्द है, हमें अपने बुजुर्गों का भी दर्द है। इसलिए वो सरकार है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, चाहे शेख साहब के टाइम रही, चाहे फारूक साहब के टाइम रही, चाहे उमर साहब के टाइम पे है, हम हमेशा एक ही मकसद लेके चलें, गरीबों का काम करना है और लोगों के जो वादे हैं, जो उनके ख्वाब हैं, उनको। सर काजीगुंड किलिंग के हवाले से क्या, काजीगुंड कुलगाम की किलिंग बहुत गलत है, उनके लिए हमें दुख है और कंडेम करते हैं, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है इसकी इंक्वायरी की जरूरत है। और आज हम इतना नहीं कह सकते, लेकिन है कि एलजी साहब को इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि पुलिस उनके अंडर है और उनको देखना चाहिए कि ये लोग कैसे मर रहे हैं, कैसे इनकी डेथें हो रही हैं, चाहे जम्मू में हो रही हैं, चाहे कश्मीर में हो रही हैं। गलत है, इसको देखने की जरूरत है। और दूसरा, नशे पे काम करने की। सर